سب کے سب شیر ہیں اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی رینجرز کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے اور ان کو نوکری سے برخاست کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کے پی ہاؤس پہ دھاوا بولا، کے پی کی ٹیریٹری کے اندر آئے، کے پی حکومت کی گاڑیوں کو توڑا، رینجرز نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، رینجرز نے کے پی کی گاڑیوں کو توڑا، ہمارے ورکرز کو اور وہاں کے سرکاری ملازمین کو مارا اور کے پی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چیف منسٹر کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ آج اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہاں پہ اسد کیسر صاحب بھی اس پہ اسپیشل انوائٹ کیا ہے، میں اس کا ممبر ہوں اور ہم لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں اور حکومت کہتی ہے جی کہ آپ آ جائیں۔ یہ ہے، آپ سمجھیں، دوگلی پالیسی، یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رب العزت کی شان کہ محسن نقوی کل دھمکیاں دے رہا تھا ہمارے چیف منسٹر علی امین خان کو اور 24 گھنٹے کے اندر رب العزت کے حکم کے ساتھ وہی محسن نقوی آ کے پی میں یہاں پہ علی امین کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پختون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے جو امن جرگہ ممبران ہیں ان کی شہادت پہ، ان کا خون، ان شہیدوں کا خون محسن نقوی اور شہباز شریف کے ہاتھوں پہ ہے اور ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ آئی جی کے پی نے اور چیف سیکرٹری کے پی نے ایکشن لیا۔ اس پہ صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ 4 نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ مرکزی حکومت، شہباز شریف، محسن نقوی، تم لوگ ذمہ دار ہو، تم نے یہ کرایا ہے۔ 13 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، ان لخت جگر کے گھر والوں سے ان کے جگر کے جو ٹکڑے اس دنیا سے گئے ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ آخرکار وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کل رات بھی میں نے ٹویٹ کی تھی، ہمیں کریڈیبل انفارمیشن، مصدقہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے جیل کے سیل کے اندر رکھا جا رہا ہے، ان کو باہر نہیں نکالنا جا رہا، ان کے صحن میں ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور آج بھی کورٹ میں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو ان سے ملنے کی فی الفور اجازت دی جائے۔ اسی طرح میرے بائیں طرف زین قریشی صاحب کے والد صاحب مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا گیا ہے، ان کو کسی قسم کی سہولیات نہیں دی جا رہی، ان کو صحت کا مسئلہ درکار ہو رہا ہے، ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو فی الفور ہسپتال منتقل کیا جائے۔ عمر یونس صاحب نے تو تقریباً تمام باتوں کا احاطہ کر دیا ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 17 یا 18 کو یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ مجھے کل اسپیکر صاحب نے فون کیا تھا، اس نے کہا کہ ہماری آج کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس پیدا ہو۔ میں صرف حکومت جو اس وقت جو ایک فاشسٹ رویہ رکھی ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی قانون سازی اس طرح بھی ہوئی کہ آپ زور سے، زبردستی سے اور لالچ یعنی زر سے آپ قانون سازی کے لیے ایم این ایز کو خریدیں یا دبائیں؟ جو عمر یونس صاحب نے نام لیے، یعنی یہ تقریباً ہر ایم این اے، وہاں آپ پنجاب کو تو چھوڑو، پنجاب میں تو ہو رہا ہے سب کچھ۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایم این اے نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ ہمیں دبایا بھی جا رہا ہے، ہمیں پیسوں کی لالچ بھی دی جا رہی ہے اور تقریباً 20 کروڑ روپے کی آفر بھی ہے اور منسٹری کی آفر بھی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون سازی کا کون سا طریقہ ہے اور اس قانون کو پاس کرنے کا یہ جو زور اور زر سے اور زبردستی سے کر رہے ہیں، اس کی لیجٹمیسی کیا ہوگی؟
یعنی سب سے پہلے تو آپ کے نمبرز نہیں ہیں، آپ جعلی طور پر حکومت پہ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے نا ایلیگل حکومت چلا رہے ہیں، آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، اور اس کے بعد جو بھی رہا سہا ہے، آپ پی ٹی آئی کی جو نمائندگان ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں پبلک کی نمائندے ہیں، جو فارم 45 سے منتخب ہوئے ہیں، اس کے خلاف اس قسم کے ایکشن کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ سپریم کورٹ خاص کر جو قاضی عیسیٰ کا اس پہ ایک بہت نگیٹو رول ہے، تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ میں سب سے پہلے مطالبہ یہ کروں گا کہ اس قسم کی قانون سازی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی سے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یقین دہانی کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور کسی طور پر ان کو وہ قانون سازی نہیں کرنے دیں گے جو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے، جو ایک سویلین کے رائٹس ہے، جو ہیومن رائٹس ہے، اس کو متاثر کرے گی، یا جو ہے نا ججوں کے اوپر جو یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حملوں کے ججوں کی ٹرانسفر ہو، یا جو ہے نا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور کورٹ جو ہے بھی ایسا کہ اس میں بھی من پسند اور وزیر اعظم جو ہے نا اس میں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام بار ایسوسیشنز کو اعتماد میں لیا جائے، تمام جو ہماری لیگل پیٹرنیٹی ہے اس کو جو ہے اعتماد میں لے کے کوئی اگر مسودہ آتا ہے پھر ہم دیکھیں گے۔ تو میں یہ اس وقت حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم بھرپور کھڑے ہیں، ہماری جدوجہد ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بندوق ہے، ہم پرامن جدوجہد کر سکتے ہیں اور پرامن جدوجہد کرتے رہیں گے۔ جو اس دن یہ ہوا یا خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی ایم کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن ہوا، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح جو جرگہ ہوا، مجھے ابھی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ جرگے میں کیا فیصلہ ہوا یا کوئی ڈیولپمنٹ، کیونکہ میرے پاس اپڈیٹس نہیں ہے، لیکن اس قسم کی پشتو کی روایت میں جرگوں کا بہت مؤثر حیثیت ہوتی ہے، بہت مؤثر کردار ہوتا ہے۔ اس جرگے کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا، اگر یہ 4 لوگ بیچارے جو ہے نا یہ شہید ہوئے اور اس کو جو جس طرح ان کے خون کس کے ہاتھ ہوئے، تو حکومت وفاقی حکومت سے ہمارا مطالبہ کہ آپ زور سے تمام بندوق سے معاملات نہ پہ کریں، نیگوسیشن سے، بات چیت سے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے صوبے کو کیا بنایا؟ ہمارے صوبے میں آپ نے 40-50 سال جو جنگ کی ایک بدبودار کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے ہمارا صوبہ جو ہے نا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گیا۔ ہمارا صوبہ میں اس وقت جو بم دھماکوں کی ایک بہت بو ابھی تک چل رہی ہے، ہمارے لوگوں یہاں آپریشنز ہوئے، لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، لوگوں کی معاشی طور پر بہت زیادہ تباہی ہوئی، نقصانات ہوئے، روزگار ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری صوبے کی حقوق ہے، جو ہمارے جو ہے نا وفاق کے ساتھ جو ہمارے اس وقت بقایا جات ہیں، جو ہمارے ٹریڈ پہ خاص کر افغانستان کے اوپر جو اس کے اوپر جو ہے نا قدغنیں لگائی گئی ہیں، پابندی لگائی گئی ہے اس کی، اور جو ہماری نیچرل ریسورسز ہیں اس کو اوپر ہمارا حق دیا جائے، افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کو کھولا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو روزگار کا موقع دیا جائے اور جتنے ہمارے بقایا جات وفاق کے پاس پڑے وہ ادا کی جائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیں خبریں مل رہی ہیں، ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ عمر صاحب نے تو کہا کہ اس کی بہن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیگل جو اس کے لائرز ہیں ان کو عمران خان سے امیڈیٹلی ملاقات کا موقع دیا جائے۔ میرے دونوں قائدین نے جو باتیں کی انہی کی بات سے آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا اسد کیسر صاحب نے فرمایا، حکومت کا قانون سازی کرنا حق ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوں جس طریقے سے، اور یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کی حکومت کے نمبر پورے نہیں ہیں، جس طریقے سے ان نمبروں کو پورا کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، جو بھونڈے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اس پہ اسد کیسر صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ اس قانون سازی کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی؟ کون تسلیم کرے گا اس قانون کو جب ہر کسی کو پتا ہے کہ ممبرز کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کی کاروبار کو جو ہے بسمار کیا جا رہا ہے، تو یہ قانون سازی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے
आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी जितने हकूक हैं उनको सलब कर लिया। आज हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल मुल्तान और साहिवाल में दी हुई है। कल रात से जिस तरीके से क्रैक डाउन किया गया है मुल्तान साहिवाल में, मेरी इतला के मुताबिक 1000 से जायद एक रात के अंदर 1000 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर पर्चे दिए गए हैं और आज मुल्तान की जेलें भर गई हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से। उन्होंने किया कुछ नहीं था, आज उन्होंने निकल कर पुरअमन एहतजाज करना था। इसी तरीके से दीगर शहरों में भी ऐसे हो रहा है। तो जब आप हमारे बुनियादी हकूक सलब करेंगे, जब आप हमारे बेसिक राइट सलब करेंगे और आप कहेंगे कि जी जदोकोब करके हमने अपना नंबर काउंट पूरा कर लिया, हमने अपनी लेजिस्लेशन पूरी कर ली, उस लेजिस्लेशन की कोई बुक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से कल यहां पर खड़े होके उमर अयूब साहब ने, हम सब ने मुतालबा किया था कि पीटीएम के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको सुनना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए। और जिरगा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की एक कदीमी रिवायत है और इस जिरगे को मलूज़ खातिर लाते हुए बड़े बड़े फैसले पूरे हुए। हमें खुशी है कि ये जिरगा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अली अमीन साहब के पास आई, वो केपी गवर्नमेंट के पास आई, उन्होंने होश के नाखून लिए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा भी इस किस्म की फैशिस्ट हुकूमत के जो हथकंडे हैं ये नहीं होंगे, ताकि ये मुल्क और कौम जो है किसी बेहतरी की तरफ जा सके। आखिरी बात ये कि इमरान खान साहब का जो हमने मुतालबा किया, पूरी जमात का मुतालबा ये है कि हमें खदशा है कि इमरान खान साहब को मिसट्रीट किया जा रहा है, उनका खाना उनको नहीं दिया जा रहा और 6 तारीख से अब तक उनको उनके सेल से बाहर अगर नहीं निकलने दिया तो ये उनके भी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब की फैमिली को, उनकी लीगल टीम को, और क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन है, कायद है, उनकी जो पॉलिटिकल टीम है उनको मिलने की इजाजत दी जाए।